1992 کی بات ہے. پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ جب میں ابھی کالج میں تھا تو میں نے بزنس سٹارٹ کر دی. تو مجھے جاب کرنے کے ساتھ جو عام طور پہ بندے کو ایکسپیرینس ہوتا ہے نا، وہ مجھے نہیں ہوا. تو مجھے ساری زندگی یہ تشنگی رہی کہ مجھے آتا جاتا کچھ نہیں ہے. تو میں نے جہاں بھی اپرچونٹی ہوئی اپنے آپ کو ٹرین اور ری ٹرین کیا ہے. اور جب میں پیچھے اپنی زندگی دیکھتا ہوں تو تقریباً ہر سال میں 3 ہفتے میں نے اپنے آپ کو کسی نہ کسی ایسے کورس پہ بھیجا ہے جس میں میں کوئی نئی چیز، نئی اسکل، کوئی مینجمنٹ کی اسکل، کوئی بزنس کی اسکل، وہ میں سیکھوں. تو یہ 92 میں ایک ادارہ جاپان میں ٹوکیو میں ہے، AOTS کہلاتا ہے. اس کے کورس پہ وہ پاکستانی انٹرپرینورز کے لیے کورس تھا، لیکن ٹیون تھا ٹو انڈسٹری، کوالٹی مینجمنٹ، تو اس کے اوپر تھا. تو بڑا اچھا میرا وہ ایک ایکسپیرینس رہا، اور 2 ہفتے ہم نے جاپانی انڈسٹری کو اس طریقے سے دیکھا، اور میرے لیے بڑا ہی وہ ایک قسم کی گولڈن اپرچونٹی تھی اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کی. تو ایک دن لیکچر تھا، ہسٹری آف جاپنیز ٹیکنالوجی اینڈ کوالٹی ایشورنس. ایک لیکچر تھا، وہ پورے دن کا 8 گھنٹے کے لیے ایک ہی اسپیکر تھا. تو یہ جو کمرہ تھا یہ تقریباً کوئی 40 فٹ بائی 40 فٹ کا کمرہ تھا. تو اس کے اندر ہم لوگ ایک یو میں بیٹھے تھے، اور سامنے پورے 40 فٹ کا ایک وائٹ بورڈ تھا. تو ایک صاحب آئے تو آ کے انہوں نے گڈ مارننگ کہا. دھان پان، کیرا جسم، سفید بال، اور ویری ایجائل لکنگ پرسن. تو کہنے لگے کہ مائی نیم از تاکاناکا، آئی ایم پرنس تاکاناکا، اینڈ آئی ایم 70 ایئرس ینگ. تو ہمیں عادت تھی یہ سننے کی کہ آئی ایم 60 ایئرز اولڈ اینڈ 30 ایئرز اولڈ. وہ جو 25 سال والا ہے وہ بھی اولڈ ہی کہتا ہے، جو 60 سال والا ہے وہ بھی اولڈ ہی کہتا ہے. تو میرے لیے فرسٹ ٹائم میں نے زندگی میں یہ سنا کہ انہوں نے کہا آئی ایم 70 ایئرز ینگ ہے. لیکن ان کا پھر یوتھ ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے گفتگو سٹارٹ کی جاپنیز ہسٹری کی. پہلے اپنا انٹروڈکشن کیا تو پتہ لگا کہ ہی از این ایروناٹیکل انجینئر، اور جنگ کے دوران یہ کسی ایئر کرافٹ مینوفیکچرنگ فیکٹری میں جاب کر رہے تھے، جس میں جب وہ ایلومینیم اور جو دھاتیں ختم ہو گئیں تو ان لوگوں نے بانس کے اسٹرکچر بنائے جہاز کے. اور جو آخر میں جاپنیز جو فائٹر پلینس تھے وہ بانس کے بنے ہوئے تھے. ہاں جی، اچھا، اس کو انہوں نے ان کے اندر جو فائٹنگ اسپرٹ تھی وہ اس لیے نہیں چھوڑی کہ دھات نہیں ہے ہمارے پاس. تو انہوں نے بانس کے اوپر، کیونکہ بانس کے اندر بہت ریزیلینس ہوتا ہے، اس کی ٹینسائل پراپرٹیز بہت زبردست ہے، وہ بھی پلین بنایا. تو انہوں نے تھوڑا سا اپنا اس کی طرف اشارہ کیا کہ میں بچپن میں یہ بھی کرتا تھا، اور بعد میں پھر میں جنگ کے بعد پھر نا میں سروائیو کر گیا جنگ کو. تو پھر میں نے انڈسٹری میں کام کیا. پھر کس طریقے سے ہم نے جاپنیز پروڈکٹس جو تھے نا ان کی کوالٹی ٹھیک نہیں تھی. جنگ کے ہارنے کے اسباب میں یہ بھی تھی کہ ہمارے جو تھا نا کبھی ایمونیشن فیل ہو جاتا تھا، کبھی جہاز کا کوئی انجن فیل ہو جاتا تھا. تو ہم نے پھر بہت محنت کی، اور کس طریقے سے ہم نے ڈاکٹر ڈیمنگ، جو امریکہ میں کوشش کر رہا تھا کوالٹی کا بتانے کی، ان کو نہیں سمجھ آئی. انہوں نے ڈیمنگ کو امریکہ سے جاپان میں بلایا اور اس کو منسٹر سے بھی اوپر سٹیٹس دیا. اور اس وقت بھی جاپان کا ہائیسٹ کوالٹی ایوارڈ جو ہے وہ ڈیمنگ ایوارڈ کہلاتا ہے. تو پھر انہوں نے ساری وہ ہسٹری بیان کی. لیکن انٹرسٹنگ چیز ہے، پرسنالٹی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے وہ جو 40 فٹ لمبا جو وائٹ بورڈ تھا اس کے ایک کونے سے سٹارٹ کیا، اور جیسے ہسٹری پروگریس کرتی گئی نا تو بائی دا مڈل آف دا ڈے وہ 20 فٹ کا پورشن یوز کر چکے تھے. تو پھر میں نے وہ پہلے کافی بریک بیچ میں آئی ایک دفعہ، پھر جب لنچ بریک آئی تو میں ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا. تو میں نے ان سے مطلب وہ میرے پاس ایک موقع تھا کیونکہ وہ بھی اپنا لنچ لے کے بیٹھے، تو میں ان کے سامنے ٹیبل جو خالی تھی اس کے بیٹھ گیا. تو میں نے ان کو کمپلیمنٹ کیا کہ میں نے بڑا انجوائے کر رہا ہوں آپ کا.
تو لیکن میں نے آپ سے دو تین سوال پوچھنے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ نے پتلون کے نیچے کیا پہنا ہوا ہے؟ میں کہ ٹھنڈ تو کافی تھی، آج صبح ٹیمپریچر -5 تھا باہر. تو کہنے لگے بالکل. تو میں نے کہا لیکن سب وے پہ جو عورتیں تھیں انہوں نے تو منی اسکرٹس پہنی ہوئی تھی، ان کو ٹھنڈ نہیں لگ رہی تھی. کہنے لگا ایکچولی دس از فیشن اینڈ پیپل آر رننگ آفٹر ہیپینس اینڈ دے تھنک دیٹ اف دے لک گڈ اینڈ دے آر رننگ آفٹر ہیپینس. تو پھر وہ مجھے پوچھنے لگا کہ آپ نے مجھے یہ سوال کیوں پوچھا؟ تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں آج میں جاپان میں ہوں، لیکن میرا بہت سا ٹائم یورپ میں گزرتا ہے اور میں رہتا پاکستان میں ہوں. لیکن میں نے یورپین سوسائٹی کو بھی دیکھا ہے اور آپ کی سوسائٹی کو دیکھا ہے. آپ کی سوسائٹی میں بڑے چھوٹے کی جو تمیز ہے، جو آپ کا جو لباس ہے پورا جسم کو کور کرتا ہے اور بڑا خوبصورت اچھا لباس ہے. جاپان نے اگر انڈسٹریلائز کرنا تھا تو اس نے اپنے آپ کو ویسٹرنائز کیوں کیا؟ میں نے کہا مجھے یہ دس از مائی ریزن فار آسکنگ یو دس کویسچن. کہنے لگا کہ جیپنیز، میں نے تمہیں بتایا کہ جیپنیز آر رننگ آفٹر ہیپینس. پھر اس نے مجھے یہ پوچھا کہ وائی ڈڈ یو آسک می دس کویسچن؟ میں نے اس لیے کہا کہ میں ادھر یورپین سوسائٹی کو بھی دیکھ رہا ہوں اور بچپن سے میں یورپین اور امریکن پریس بھی پڑھتا ہوں. تو مجھے یہ دیکھ رہا ہے کہ وہاں پہ جو ٹوٹ پھوٹ ہے فیملیز کی، یہ جو کچھ آپ اپنا رہے ہیں یہ ان کو آپ دیکھ کے اپنا رہے ہیں. ان کی سوسائٹی ٹوٹ چکی ہے آلریڈی ہے جی. اور اس کے اندر جب فیملی ٹوٹتی ہے تو فیملی ٹوٹنے کے ساتھ اگلی نسل خراب ہوتی ہے، اور اگلی نسل کی جو کردار جب خراب ہوتا ہے تو اس سے اگلی کا اور خراب ہوتا ہے، پھر اس سے آگے ہوتا ہے. تو یہ آپ کس لائن پہ جاپنیز؟ اس نے کہا یہ تو اب ہو گیا ہے، اور ہمارے اب جب یہاں پہ شادی ہوتی ہے تو شادی کی سیریمنی تو ہو جاتی ہے، تصویریں بھی بن جاتی ہیں، تو وہ ہنی مون پہ بھی چلے جاتے ہیں. تو اس کے بعد عورت اپنے کام پہ نکل جاتی ہے، وہ اس کے بعد کئی دفعہ ساری زندگی دوبارہ ملتے نہیں ہیں. یہ جیپنیز سوسائٹی کی ٹوٹ پھوٹ کی بات انہوں نے اس وقت کی 92 کی بات ہے. تو کہنے لگا کہ تمہارا کیا ریلیجن ہے؟ میں کہہ رہا ہوں مسلم. تو اس میں سے بہت سے کام ہمارے لیے فوربیڈن ہے، لیکن یہاں پہ آپ کے پاس جو تربوز ہے وہ اتنے 100 ین کا ایک سلائس ہے، اور آپ لوگ کہتے تو ہیں کہ یو آر اے رچ کنٹری، لیکن میرے گاؤں میں جو آدمی بیٹھا ہے وہ اس کے پاس بجلی بھی نہیں ہے، اس کے پاس میڈیکیئر بھی نہیں ہے، سڑک بھی اچھی نہیں ہے، لیکن تربوز جو ہے نا وہ پورے کا پورا کھا سکتا ہے جی، جو اصلی اس کے پاس. اور میں نے کہا اس کے پاس اتنا لیئر ہے کہ وہ بیٹھ کے تسلی سے ساتھ والے بندے سے بات کر رہا. یہاں نہ ٹائم ہے، نہ خوراک پوری ہے جی، نہ رہائش کھلی ہے. تو آپ کی جو ترقی ہے نا یہ تھوڑی سی کویسچنیبل ہے میرے لیے. تو بڑی انٹرسٹنگ ان کے ساتھ ہوئی بات، لیکن میں نے یہ تو ایسے سوشل سائٹ پہ ڈسکشن ہوئی، لیکن اس دن پھر ہم نے جو ان سے سیکھا کہ جاپنیز کا جو کوالٹی والی سائڈ ہے اور کس طریقے سے جاپان کوئی کوالٹی کے اس اینڈ پہ پہنچ گیا ہے کہ کوالٹی تو ٹھیک ہونی ہی چاہیے، لیکن گاہک جب وہ پیکج کو کھولے تو اس میں سے ایک اس کو ایسا فیچر نظر آیا چیز میں کہ وہ کہے کہ یار وہ اس کی تو پیسے نہیں دیے تھے، یہ بھی بیچ میں ہے. جیسے آپ ایک کیمرہ خریدتے جاپانی، یہ پرانی باتیں ہو گئیں، اب تو یہ سیل فون نے سارا کام کر لیا. جب جاپنیز کا آپ کیمرہ خریدتے تھے تصویر کھینچنے کے لیے، لیکن اس کے اندر ہی وہ چھوٹی سی ویڈیو بنا دیتا تھا، اس کے پیچھے تھوڑا سا میوزک بھی ڈال دیتا تھا. اب یہ وہ سوسائٹی میں جو انڈسٹری والی سائڈ تھے اتنی دور وہاں پہنچ گیا کہ جس کے اندر دے ور ایڈنگ فیچرز کہ کوالٹی تو یہ ہے کہ ڈپینڈیبلٹی ہے کوالٹی میں، وہ وہاں پہنچ گیا، لیکن دے ہیو گون بیونڈ کوالٹی اینڈ دیٹ از کہ کسٹمر شوڈ بی پلیزڈ، ہی شوڈ ناٹ بی سیٹسفائیڈ، ہی شوڈ بی پلیزڈ ود یور پروڈکٹ. تو کھولنے سے لے کے اخیر تک اس کے اندر سے جو ایک ایسا فیچر نکل کے آتا ہے، تو جیسے میں نے ابھی کیمرے کی بات کی، تو وہ پھر یہ سارا لیکچر جو تھا نا یہ بہت سی انسائٹس مجھے ملی اس سے ایسے.